نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس کی 2 نشستیں گزر چکی ہیں۔ پہلی نشست گزشتہ ہفتے کو ہوئی تھی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات بیان کیے گئے تھے کہ جو عربوں کے اندر ولادت سے پہلے جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اور دوسری نشست جو گزشتہ اتوار کو ہوئی تھی اس کے اندر ولادت باسعادت کے واقعات سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی تک کے واقعات بیان فرمائے گئے تھے۔ یہ دونوں واقعات یا دونوں نشستیں ریکارڈ میں بھی موجود ہیں۔ جو حضرات ان 2 نشستوں کے اندر شریک تھے تو وہ حضرات تو سن چکے ہوں گے، لیکن جو موجود نہیں تھے تو وہ سن سکتے ہیں، ساتھی سے اس حوالے سے ریکارڈ شدہ ریکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں۔ بلکہ جو چینل جس کا ایڈریس باہر بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی دونوں کلاسیں موجود ہیں، تو وہاں سے بھی کوئی سننا چاہیں، مستورات سننا چاہیں تو سن سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو جو سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کا ہوا تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام کی طرف گئے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں بڑا نفع دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام میسرہ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھا۔ اس سفر میں پیش آنے والے جو عجیب و غریب واقعات تھے ان کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ حضرت میسرہ کہتے تھے کہ آپ کسی راستے سے گزرتے نہیں تھے کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں ہوتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام نہ کرتا۔ سخت دھوپ ہوتی لیکن بادلوں کا ایک ٹکڑا مسلسل آپ کے اوپر سایہ کرتا رہتا۔ یہ سارے واقعات، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارت کے واقعات، کسی سے الجھنا نہیں، بات کو صحیح طریقے سے بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو حضرت میسرہ کے علم میں آئی، اور انہوں نے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارے واقعات بتلائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، رغبت پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نکاح کا پیغام، یہ اس خواہش کا اظہار اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی ایک دوست تھی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کا ارادہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رغبت ظاہر کی۔ پھر خاندان کے بڑے جمع ہوئے اور یہ نکاح کا پروگرام ہوا، نکاح کا انعقاد ہوا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیسری شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ان خواتین میں سے تھی جن کو پورا عرب معاشرہ انتہائی عفیف اور پاک دامن سمجھتا تھا، یہاں تک کہ سارے عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کا لقب دیتے تھے۔ طاہرہ کا معنی ہوتا پاک باز عورت۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ صادق اور امین کے ناموں سے جانی جاتی تھی، اور ان کی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ لقب بھی ہے سیدۃ الطاہرات،
کہ پاک باز خواتین کی سردار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. مہر میں 20 اونٹ یا 500 درہم رکھے گئے. 500 درہم یہ وہ مہر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کا رکھا. خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان کا مہر بھی 500 درہم رکھا گیا. آج کل لوگ پوچھتے نا مہر فاطمی نکاحوں کے اندر پوچھتے ہیں کہ ہم نے مہر شرعی یا مہر فاطمی رکھا، تو اس سے مراد یہی مہر ہوتا ہے 500 درہم. اگر آج کل کے اعتبار سے اگر چاندی کی وہ دیکھی جائے تو تقریباً 131 تولہ چاندی بنتی. کوئی معمولی مہر نہیں ہوا کرتا تھا. 131 تولہ چاندی، خالی 31 تولہ بھی نہیں، ایک تولہ تقریباً 2,500-3 ہزار روپے تک کا پہنچا ہوا ہے. کیوں اچھی خاصی رقم 131 تولہ کی بن جاتی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہو، وسعت دی ہو، تو اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق خواتین کا مہر رکھنا چاہیے. یہ سوچ کے نہیں مہر کم سے کم ہونا چاہیے، درست نہیں ہے. یہ تو خاتون کا، بیوی کا ایک اعزاز ہے کہ آپ کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ کتنا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شریعت کا حکم یہی ہے کہ بس کم سے کم مہر ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کر سکتے ہیں. ہاں، ریا نمود کی خاطر وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر بڑھیا مہر مقرر کر رہے ہیں، دینے کا ارادہ نہیں، تو یہ جائز نہیں. جتنی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور شریعت کے منشا اور مزاج کے مطابق. نکاح پڑھانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجہ 15 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑی تھی اور 25 سال سے لے کر 50 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی، اور اس دوران کسی اور زوجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں کی. بقیہ جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ہیں وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد. بڑے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر ان کے آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا قلبی لگاؤ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے کسی اور زوجہ سے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیرت آتی تھی. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو ان سے غیرت کیسے آتی تھی؟ تو فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا حضور کہتے تھے کہ بھئی خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسے تھی، بار بار انہی کا تذکرہ آتا. تو سوکن ہونے کے نام سے ایک فطری چیز ہے، نیچر ہے. ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا تذکرہ ہو تو کچھ نہ کچھ خیال آ ہی جاتا. یہاں تک کہ جب گھر میں اگر کوئی ذبیحہ ہوتا، کوئی جانور ذبح کرتے حضور، تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ حصہ لے جا کر خدیجہ کی سہیلیوں کو تقسیم کر دو، ان کی بہنوں میں دے دو. تو کہتی ہیں کہ مجھے کسی اور زوجہ سے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیرت آتی. تو ایک دفعہ بار بار تذکرہ کرنے پر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ چلی گئی، آپ ان کا کیوں بار بار تذکرہ کرتے؟ بڑھاپے میں انہوں نے آپ سے شادی کی. کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب تمہاری قوم کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. میرا کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے ساتھ حضرت خدیجہ تھی. تم اس وقت آئی ہو میرے نکاحوں میں، بقیہ ازواج مطہرات، جب اللہ نے مجھے مقام بھی دے دیا، نبوت بھی ملی. حضرت خدیجہ نے اس وقت مجھ سے نکاح کیا جب میری نبوت کا دور دور تک آسرا نہیں تھا، معاشی اعتبار سے بھی میں کمزور اور کسی قسم کا میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی، اپنا سارا مال میرے سامنے لا کر نچھاور کر دیا. مکے کی بڑی مالدار خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا.
حضرت خدیجہ نے سارا مال پیش کیا اور کہنے لگی کہ آپ جو مال لے لیں گے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا اس مال کے مقابلے میں جو آپ چھوڑیں. سارا مال میرے سامنے لا کر رکھے. پھر جو قربانی انہوں نے دی اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی لگاؤ تھا. پھر جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں وہ سب کی سب بھی حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، سوائے حضرت ابراہیم نام کے صاحبزادے کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے. باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 4 صاحبزادیاں ہیں، اسی طرح 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ کے نام سے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ سے ہوئے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت بھی ابو القاسم کہلاتی تھی، ابو القاسم انہی صاحبزادے کے نام پر. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 25 برس کی عمر میں ہوا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور 50 سال تک تقریباً 1/4 صدی حضور علیہ السلام نے ان سے ساتھ گزارا. یہاں یہ بات بیان کر دینا غلط نہیں لگتا بلکہ مناسب ہی ہے کہ آج کل کا جو لبرل طبقہ ہے، جو جدید ذہن کا طبقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد شادیوں پر اعتراض کرتا کہ 11 کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، جن میں سے 2 کا حضور کی حیات مبارکہ کے اندر ہی انتقال ہوا. وفات کے وقت تقریباً 9 ازواج مطہرات حیات تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے. تو ریبلر قسم کا طبقہ، جدید ذہن کے طبقات اور اس طرح غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنی شادیاں آپ نے کی. امتیوں کو تو 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن خود 11 آپ نے شادیاں کی. اس قسم کا اعتراض شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا. ہو سکتا ہے لوگوں کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ اتنی شادیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کی. سب سے پہلی بات تو دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ انسان کی اگر کوئی بہرہ روی کی عمر ہوتی بھی ہے تو وہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی جوانی کی عمر ہوتی ہے. اس میں انسان کے بہکنے کے بڑے امکانات، بلکہ کثرت کے ساتھ بہکنے کے جو ہے نا وہ علامات ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر تک جو پاک دامنی اور عفت والی زندگی گزاری ہے، پورا عرب معاشرہ اس کا گواہ تھا. آپ کو صادق اور امین اور سچے کے القاب سے جانا جاتا تھا. پھر 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک اپنے سے 15 برس کی عمر کی خاتون کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، اور اس دوران کسی اور زوجہ سے نہ آپ نے شادی کی نہ اس کا اظہار فرمایا. اگر اس قسم کی نعوذ باللہ کوئی بات ہوتی کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں تو یہ عمر تھی، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کثرت سے شادیاں کر سکتے تھے. انسان کا تقاضا بھی جوانی کی عمر میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو مکے کے سردار جمع ہو کر آپ کو یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ جتنی چاہیں عرب کی 2 شیزائیں ہم آپ کی لا کر خدمت میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، ساری خواتین ہم آپ کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیتے. حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنی اس دعوت کے عمل سے باز نہیں آؤں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس لیے متعدد شادیوں پر اعتراض جو ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرز عمل سے اس اعتراض کے اندر سے جان نکل جاتی. جتنی بھی شادیاں بقیہ جتنی بھی کی ہے 50 سال کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. 50 سال سے لے کر 63 برس تک جو 13 سال کی زندگی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی. اور اس کی بھی جو حکمتیں علماء نے لکھی ہیں وہ ہم میں سے ہر آدمی کو ذہن میں ہونی چاہیے. علماء نے متعدد شادیوں کی ایک بڑی جو حکمت بیان کی، مصلحت جو بیان کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیمی مقصد تھا.
ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح مردوں کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے اندر دین کی محنت کے لیے تیار کی تھی، ایسے ہی ضرورت تھی کہ خواتین کی بھی ایک جماعت تیار ہو جو خواتین سے متعلق ان سے ریلیٹڈ مسائل جو شرم اور حیا پر مبنی ہیں ان کے اندر ان کی رہنمائی کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شرم و حیا کا پیکر، بس اوقات خواتین حیا کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات ایسی جو شرم و حیا والی ہوتی پوچھنے سے گریز کر جاتی۔ ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خاتون آ کر پوچھنے لگی جو مخصوص بیماری کے دن ہوتے ہیں کوئی خون کا دبا کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو میں کیسے پاک کروں؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی کپڑا لو اور اس میں خوشبو لگا کر اس کو پاک کر لو۔ پھر خاتون سمجھ میں نہیں آیا اس کو، خاتون پھر پوچھنے لگی کیسے پاک کروں؟ پھر حضور نے کہا سبحان اللہ، کپڑا لے کر پاک کر لو۔ حیا کی وجہ سے وضاحت کے ساتھ حضور بھی نہیں بیان کر سکتے تھے اور وہ خاتون بار بار اصرار کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں انہیں کھینچ کر ایک طرف لے کر گئی، کپڑا ہاتھ میں لیا، اس میں خوشبو ملا، گیلا کیا اور باقاعدہ صاف کر کے دکھلایا، کہا کہ اس طرح صاف کر۔ اب یہ چیز حضور حیا کی وجہ سے خواتین کے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے سب سے بڑا مقصد ازواج مطہرات کی اور خواتین کی ایک جماعت تیار کرنا تھا جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل کے اندر ان کی رہنمائی کر سکے، اور کیا الحمدللہ۔ جو خانگی امور سے متعلق بیشتر مسائل احادیث مبارکہ ازواج مطہرات کے توسط سے امت تک پہنچی۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2500 کے قریب احادیث مبارکہ صرف ان سے ہی منقول ہے اور وہ سب گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلا جو بڑا مقصد تھا، اول تو حضور کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یہ اعتراض پھسپھسا رہ جاتا، لیکن اگر کہہ بھی دیں چلو حضور نے متعدد شادیاں کی تو اس کا ایک بڑا مقصد تعلیمی مقصد تھا، اور دوسرا جو بڑا مقصد علماء نے یہ حکمت بیان کی وہ تشریعی مقصد تھا، شریعت کا مقصد تھا کہ بعض شادیوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض زمانہ جاہلیت کی رسموں کو پامال کی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تو حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا۔ آج بھی یہ لوگ کسی کو گود لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کے حقیقی والدین ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے سارے ڈاکومنٹس کے اندر حقیقی پیرنٹس کی جگہ اپنے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، گود لینے کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، سخت گناہ کی زمرے میں داخل ہے، گناہ کبیرہ کی زمرے میں داخل۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے پکارو، گود لینے والے کے نام سے پکارنا جائز نہیں۔ تو اس زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دی۔ پورا واقعہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا، صرف اسی بات کو بیان کرنا ہے، لیکن بعد میں قرآنی آیات نازل ہوئی کہ انہیں جو ہے منہ بولا بیٹا بنانے سے حضور ان کے حقیقی والد نہیں ہو گئے، لوگوں نے زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگ گئے تھے۔ قرآن کے احکام نازل ہوئے تو دوبارہ سے انہیں زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ذات بہن تھی، بڑے اونچے حسب و نسب والی، بڑے اونچے خاندان والی تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کیا تھا۔ حضور کے کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی تو کر لی تھی لیکن مزاج ملے نہیں، ایک تو یہ اونچے خاندان کی اور دوسرے وہ جو ہے غلام تھے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا لیکن غلامی سے آزادی کی طرف آئے تھے، اس لیے مزاج ملے نہیں، ہم آہنگی نہیں ہوئی اور نتیجتاً جو ہے علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم آیا، سورہ احزاب ہی کے اندر ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب زید نے اپنی خواہش ان سے مکمل کر لی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیے۔ قرآنی آیات نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔
ہچکچا رہے تھے عربوں کے معاشرے کی وجہ سے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو ایک طرح سے سگی بہو کی طرح گردانا جاتا اور اسے نکاح کو حرام سمجھا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اس زمانہ جاہلیت کو بھی اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو بھی ختم کر دیا. اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے خود براہ راست حضرت زینب کا نکاح پڑھا. زوجنا کہا کہ ہم نے زینب کو کے نکاح میں دے دی. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور نے نکاح کا جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی, حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب کہنے لگی کہ عرب کے معاشرے کے اندر یہ معیوب سمجھا جاتا ہے, میں کیسے کر سکتی ہوں. پھر قرآنی آیات نازل ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح کر دی. حضرت زینب فخریہ انداز میں فرمایا کرتی تھی کہ ازواج مطہرات میں واحد عورت ہوں جس کا اللہ نے براہ راست نکاح پڑھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا وہ جو ہے ایک زمانے میں ہوا, اور بعض روایات کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اندر یہ بھی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ کا سلام حضرت خدیجہ تک پہنچایا کرتے تھے, جو کسی اور زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں تھا. تو متعدد شادیوں کی دوسری بڑی حکمت اور مصلحت تشریعی حکمت تھی کہ اس نکاح کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دی. اور متعدد شادیوں کی تیسری بڑی حکمت علماء نے لکھا کہ سیاسی حکمت تھی. عربوں کے اندر جو مصاہرت کا یا دامادی کا جو رشتہ ہوتا تھا یہ بہت بڑا یعنی احترام والا, عزت اور مقام والا سمجھا جاتا. تو بہت سارے رشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد پر کیے تاکہ ان کے ساتھ خاندانی تعلق قائم ہو اور وہ اس بنیاد پر اسلام کی طرف مائل ہو. اور ایسا ہوا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہے. یہ عربوں کے قبیلہ بنو المصطلق سے تعلق رکھتی تھی, وہاں کے سردار کی بیٹی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی. بنو المصطلق نے جنگ کی تھی مسلمانوں سے, لیکن وہ ہار گئے. وہ سارے کے سارے غلام بنا لیے گئے, جن میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی باندی بنا کر لائی گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور خود انہوں نے بھی شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی. اس شادی کی برکت سے کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب خاندان جو حضرات صحابہ کی غلامی میں تھے سب کو آزاد کر دیے گئے. پھر جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا یہ حسن معاملہ, حسن معاشرت دیکھی, وہ سارے کا سارا خاندان قبیلہ مسلمان ہو گیا. جو جنگ سے مسلمان نہیں ہوا, جنگ کے ذریعے سے وہ مسلمان نہیں ہوا, لیکن اس حسن معاشرت کو, اس قرابت اور رشتہ داری کو جو اس شادی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو. اس لیے ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ کسی عورت کے ذریعے اس کے خاندان کو اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کے خاندان کو نفع پہنچا. ایک تو غلامی سے آزاد ہوئی اور باقی سب کے سب مشرف باسلام. اتنی بڑی سیاسی حکمت تھی. اسی طرح ایک اور زوجہ مطہرہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی. اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ان کی چلا کرتی تھی, لیکن جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی, یہ مسلمان تھی, ان سے شادی کی, وہ جنگوں کا سلسلہ جس میں ابو سفیان سر فہرست سرکردہ کمانڈر ہوا کرتے تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے. کہا کہ میں عربوں کے یہاں دستور نہیں ہے کہ داماد کے خلاف تلوار اٹھا. ایک بڑی سیاسی حکمت عملی تھی جس کے بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی. اسی طرح چوتھی حکمت جو علماء بتلاتے ہیں کہ معاشرتی مقصد تھا کہ بہت ساری ازواج مطہرات سے اس بنیاد پر بھی حضور علیہ السلام نے شادی کی کہ ان کے ساتھ مدد معاونت ہو سکے. ان میں ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. دیکھیں, جو حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے نفسانی اغراض کی وجہ سے کی, جس وقت حضور نے ان کے ساتھ شادی کی خود حضور کی عمر تو 50 کے قریب, لیکن حضرت سعودہ 55 سال کی عمر کی تھی. دوسری خاتون حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ مطہرہ, وہ 60 برس کی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 60 برس کی تھی, بچوں والی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت کے لیے ان سے شادی.
اس لیے جتنی بھی شادیاں تھیں یا تو تعلیمی مقاصد اس کے اندر تھے، تشریعی شریعت کے مقاصد اس کے اندر تھے، سیاسی مقاصد اس کے اندر تھے، اور معاشرتی اور حسن سلوک کے مقاصد ان شادیوں کے اندر تھے۔ اس لیے اس قسم کا اعتراض کہ متعدد شادیاں آپ نے کی اور اس کی بنیاد پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے اندر نہ کوئی جان ہے نہ ان اعتراضات کے اندر کوئی حیثیت۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال کی عمر کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ نکاح پڑھانے والے ابو طالب تھے۔ نکاح کے خطبے کے الفاظ جو ابو طالب نے ادا کیے وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اما بعد فإن محمدا ممن لا یوازن به فتن، کہ محمد وہ نوجوان ہے مکے کا کہ اس کی ہمسری مکے کا کوئی اور نوجوان نہیں کر سکتا، قریش کا کوئی نوجوان ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ الا رجح بی شرفا ونبلا وفضلا، اللہ جل شانہ نے انہیں شرافت کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی فضیلت اور فوقیت عطا کی۔ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ محمد مالی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن مال ایسی چیز ہے کہ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے تو کل موجود نہیں ہوگی۔ عاریۃ مسترجعۃ، ایک وقتی اور عارضی طور پر ملی ہوئی چیز ہے۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ رَغْبَةً وَلَهَا فِیہ مِثْلُ ذَلِکَ، کہ حضرت خدیجہ ان سے نکاح میں رغبت رکھتی ہیں، راضی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے نکاح کرنے میں راغب ہیں، رضامند ہیں۔ اس خطبے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ حضور کے اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی اس نکاح کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نکاح کی گواہوں میں سے ایک موجود تھے۔ یہاں دیکھ رہے اس تصویر کے اندر وہ گھر جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت تک کسی گھر کے اندر مقیم رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی پہلے سے کافی ساری اولادیں تھیں، جگہ بھی تنگ تھی اور مالی اعتبار سے بھی وہ کمزور تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے اعتبار سے یہاں شفٹ ہوئے۔ بلکہ جناب ابو طالب کی جو بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مدد معاونت کرتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضور کے چچزاد بھائی ہیں، ان کی مدد معاونت کرتے۔ تو اس مکان کی تصویر ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر رہے۔ شادی کے بعد جو دوسرا جو اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ 35 سال ہو گئی تھی۔ 25 سے لے کر 35 تک کا جو زمانہ سیرت کی کتابوں کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا کہ اس دوران کیا واقعات پیش آئے، لیکن اتنا بتلایا جاتا ہے کہ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت میں لگے رہے، کاروباری مشاغل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو عربوں نے، قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ارد گرد دائیں بائیں پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے اندر، یہ اس وقت کی تصویر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس صحرا کے اندر چھوڑا تھا۔ یہاں صرف ایک نشانی موجود تھی، درخت موجود تھے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بعد میں یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اس گرد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے۔ لیکن دیکھیں آپ چاروں طرف سے پہاڑ موجود تھے اور بیت اللہ انتہائی نشیب میں تھا، چھت بیت اللہ کی تھی نہیں، پہاڑوں سے سارا پانی نیچے اترتا اور بیت اللہ میں جمع ہو جاتا، اور اس پانی کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں، بنیادیں بھی کمزور ہو کر رہ گئی تھی اور بوسیدہ، انتہائی بوسیدہ ہو گئی۔ اس لیے قریش مکہ نے اس ارادے کو ظاہر کیا کہ کسی طرح اس کی استر نو تعمیر کی جائے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بیت اللہ کی جو تعمیرات ہوئی ہیں مختلف ادوار کے اندر، کل 5 دفعہ ہوئی۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اللہ جل شانہ کے حکم سے اس جگہ کو منتخب کیا گیا، اس کی تعمیر ہوئی۔
دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. تیسری تعمیر یہ ہوئی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جبکہ آپ کی مبارک 35 سال یعنی بعثت سے 5 سال پہلے قریش مکہ نے کی. اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے. چوتھی تعمیر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر ابن عوام جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے ان کے نکاح میں تھے. انہی سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے فضائل پر مشتمل جو نا صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابی، والد بھی صحابی، بہنیں بھی صحابی، نانا بھی صحابی، پورا خاندان صحابیت کے اندر گھرا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید نے خلافت کا اعلان کیا تو مکے اور مدینے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا تھا. اور اس موقع پر چوتھی دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے زمانہ خلافت کے اندر. وہ کچھ عرصہ رہا، پھر بعد میں ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی. وہ ایک غلط مستقل داستان ہے، تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے جس مظلومانہ انداز سے شہادت ہوئی اور ان کی لاش مبارک کو ظالموں نے سولی پر لٹکا کر چوک پر رکھ دیا تھا اور کئی دنوں تک مسلسل ان کی لاش جو ہے چوک میں لٹکی رہی. ان کے ساتھ ان حضرات نے، ان لوگوں نے، ظالموں نے اس قسم کا رویہ رکھا. حضور علیہ السلام کو بھی ان سے بڑا تعلق تھا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قلبی لگاؤ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت بھی ام عبداللہ لکھتی تھی حضور علیہ السلام کے مشورے سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیگر حضرات فرماتے تھے جتنی تعریف حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کسی اور فرد کی اتنی تعریف نہیں کیا کرتی. اتنا قلبی تعلق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. تو چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی، اور پانچویں تعمیر وہ ظالم حاکم نے حجاج ابن یوسف نے کی جس کے مظالم مشہور ہیں. کئی حضرات تابعین کو، حضرات صحابہ کو خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں پیش تھا. کئی جلیل القدر تابعین کو بھی اس نے شہید کیا، لیکن پانچویں تعمیر عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج ابن یوسف نے کی. حضور علیہ السلام کی زمانے کے اندر جو 35 سال کی عمر میں قریش نے جو تعمیر کی تھی، انہوں نے تعمیر اس انداز سے کی کہ بیت اللہ کا ایک حصہ جو حتیم کہلاتا ہے اس کو انہوں نے الگ کر دیا. اور اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال سرمایہ استعمال کریں گے، لوٹ کا، چوری کا، قتل و غارت گری کا مال اور حرام کا مال، سود کا مال اس میں استعمال نہیں ہوگا. لیکن ان کے پاس جو مال بچا تھا وہ اتنا تھا کہ بس اس حد تک تعمیر ہو سکتی تھی. بیت اللہ کا جو حصہ تھا حتیم کی صورت میں تھا وہ ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خالی رہا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دیا تھا جب چوتھی مرتبہ انہوں نے تعمیر کی. حضور علیہ السلام نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر مجھے لوگوں کے اندر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو دوبارہ بیت اللہ کے اندر داخل کر دیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کیا نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دیا. حجاج ابن یوسف جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں تھا، اس نے دوبارہ سے اس تعمیر کو ختم کیا اور حتیم کو الگ کر کے حتیم کے علاوہ جو قریش نے جس منہج پر تعمیر کی تھی دوبارہ اسی پر کر دیا اور حتیم کو پھر سے بیت اللہ سے خارج کر دیا. ہارون الرشید کے زمانے میں روایت کا کتابوں کے اندر ہے، ہارون الرشید نے اپنے زمانے خلافت میں دوبارہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے حتیم کو دوبارہ سے بیت اللہ کے اندر داخل کر دو، لیکن اس وقت
جلیل القدر مجتہد امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینے کے اندر موجود تھے. انہوں نے ہارون الرشید کو کہا کہ آپ بیت اللہ کو دوبارہ نہ چھیڑیں. یہ بیت اللہ کو اگر آپ دوبارہ توڑ کر حتیم کو داخل کریں گے تو یہ تختہ مشق بن جائے گا. ہر آنے والا بادشاہ اس کی تعمیر کے چکر میں سابقہ حکمرانوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو توڑتا رہے گا. کوئی الگ کرے گا, کوئی داخل کرے گا, کوئی حتیم کو نکالے گا, کوئی حتیم میں داخل کرے گا. ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا اس وقت کہ اب بیت اللہ کو توڑنا اور اس کی تعمیر کو تبدیل کرنا اور حتیم کو داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے. جس حالت میں اسی حالت میں رکھا جائے. تو اب آخری جو تعمیر چل رہی ہے, جو اب بھی چل رہی ہے, یہ حجاج ابن یوسف کی ہے. تھا تو ظالم بادشاہ لیکن بہت سارے کام اللہ نے اس سے بھی لیے. اللہ اپنے دین کی خدمت ظالموں سے بھی لیتا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا جو قرآن کریم میں زبر زیر پیش لگے ہوئے نا, پہلے زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتے تھے اور نہیں نقطے ہوتے تھے. سین اور شین میں, صاد اور ضاد میں عرب لوگ اپنی زبان کی وجہ سے فرق کرتے تھے. نہ واد کے اوپر نقطہ ہوتا تھا, نہ شین کے اوپر نقطہ, 3 نقطے ہوتے تھے, نہ با کے نیچے نقطہ ہوتا تھا, نہ تا کے اوپر 2 نقطے, کچھ بھی نقطہ نہیں. سارے بغیر نقطوں کے, بغیر اعراب کے. لیکن عرب کے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پڑھ لیا کرتے. لیکن جب اسلام پھیلنے لگا اور عربوں سے عجمیوں میں, غیر عربیوں میں جانے لگا, تب وہ ان کو دقت آنے لگی اعراب زبر زیر نہ ہونے کی وجہ سے اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ کام حجاج ابن یوسف سے اللہ نے لیا کہ اس نے ایک تو نقطے لگائے, سین و شین میں, با تا سا, ان میں تمیز اور فرق پیدا ہو, اور دوسرا کام اس کے اندر زبر زیر پیش اس نے لگایا تاکہ آسانی. یہ اللہ جل شانہ نے ایک ظالم شخص سے یہ خدمت لی جو اپنے ظلم کے اندر, سفاکیت کے اندر مشہور تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کے سر ہے. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر تابعی کو بھی شہید کرنے والا یہی ظالم شخص. یہ کچھ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کی, بالکل یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا تو بس یہ درخت موجود تھا اور کچھ بھی نہیں. بعد میں یہ تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو یہ ایک انسان کے قد کے بقدر اونچی تھی, بس اس سے زیادہ نہیں تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 9 فٹ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو بیت اللہ کی جو دیوار تھی بس 9 فٹ تھی, چھت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس لیے جب قریش نے دیکھا کہ اس کی عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں تو انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی اور اس کو اثر نو بنایا. یہ بعد کی تصویریں ہیں, یہ موجودہ زمانے کی بیت اللہ کی تصویریں ہیں حرم کی, اور اس کے بعد جو نئی توسیعات سعودی حکومت نے کی اس کے اعتبار سے اس کی تصویریں موجود. پورے نقشے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل دکھلائے گئے. پہلی تصویر کے اندر پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, درخت موجود ہے. پھر دوسری, تیسری, چوتھی, اس طرح موجودہ جو شکل ہے بیت اللہ کی حرم کی وہ بھی یہاں پر دکھلائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس کی وجوہات اور اسباب یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. قریش غیر مسقف, یعنی ایک تو اس کی چھت نہیں تھی, نمبر 2 نشیب میں ہونے کی وجہ سے سارا پہاڑوں سے پانی یہاں آ جاتا تھا جس کی وجہ سے بنیادیں اور عمارتیں تک بوسیدہ ہو چکی تھی. پھر جب قریش نے اتفاق کیا تو دوسرا اتفاق قریش نے یہ کیا کہ جتنا بھی مال لگے گا وہ حلال لگے گا, کوئی حرام مال اس کے اندر استعمال نہیں کرے. جدہ کی بندرگاہ سے ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختوں کی خریداری, اب بلاکوں کی اور اس کو چھت میں چھت ڈالنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی. اللہ جل شانہ کی نے اس کی بھی غیبی اسباب پیدا کیے کہ جدہ کے ساتھ جو ساحل سمندر تھا وہاں ایک بڑا جہاز آ کر ٹوٹ گیا جس کے تختے قریش مکہ نے خریدے اور پھر ان تختوں کو اس کی تعمیرات میں استعمال کی. بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی فرد موجود نہیں تھا. اللہ جل شانہ نے اس کا بھی بندوبست کیا کہ جو جہاز جدہ کی بندرگاہ سے آ کر ٹکرا کر ٹوٹا تھا اس میں ایک یونانی معمار, رومی معمار مستری کہہ سکتے ہیں آپ, باقور نام کا موجود تھا. وہ اللہ جل شانہ نے اس کو فراہم کر دیے اور اس نے آ کر یہ قریش مکہ کو بتلایا, سکھلایا کہ تعمیر کیسی کرنی.
تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعمیر کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خود بلاک اٹھاتے تھے، اینٹیں اٹھاتے تھے، جتنی بھی ضروریات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اس تعمیر کے اندر جو ایک سخت مرحلہ پیش آیا وہ حجر اسود کی تنصیب کا پیش آیا کہ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اب اختلاف ہوا کہ جو حجر اسود ہے اس کو اس کے مقام پر کون رکھے۔ عربوں کے سارے قبائل یہ چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، ایک بڑا اعزاز تھا اور سب چاہتے تھے کہ ہمیں اعزاز ملے۔ ہر ایک نے تلواریں نکال لی، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور عربوں کے اندر دستور تھا کہ جب کسی چیز کے بارے میں یقینی عہد کرتے تھے کہ بھئی جان جائے گی لیکن چھوڑیں گے نہیں، تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر ایک کپ کے اندر خون جمع کرتے تھے، اس میں انگلیاں ڈبو کر معاہدہ کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک زندگی اور جان موجود ہے ہم اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور جس حد تک ہو سکے گا ہم اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان میں اس قدر اختلافات ہوئے، قریب تھا کہ آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی۔ ایک قریشی شخص ابو امیہ ابن مغیرہ، نام اس کا ولید ابن مغیرہ بتلایا گیا ہے، جو قریش مکہ کے اندر سب سے عمر رسیدہ اور سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا تھا، اس نے تجویز کی کہ دیکھیں کل صبح کے وقت میں جو مکے کے اندر حرم کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا بس تم اس کو حکم بنا لینا اور اس کے ذریعے فیصلہ کروا دینا، وہ جو فیصلہ کرے گا تم سب راضی ہو جائے۔ سب نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اللہ کی شان، کل صبح اگلے دن صبح حرم میں داخل ہونے والے کوئی اور نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سارے قبیلوں نے جب دیکھا کہ اندر داخل ہونے والے حضور علیہ السلام نے، سب نے نعرہ بلند کیا کہ تو صادق اور امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ آپ کی عقل و دانش پر مہر ثبت کرتا ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، پھر تمام قبیلوں کو کہا کہ ہر قبیلہ اپنے خاندان کا، قبیلے کے ایک بڑے سردار کو منتخب کرے، نمائندے کو، اور اس چادر کا ایک ایک کونا وہ پکڑ لے۔ یوں سارے قبیلے بھی حجر اسود کو اٹھانے میں شریک ہو گئے، شامل ہو گئے۔ پھر جب اس مقام تک پہنچایا گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر وہاں اس کو نصب کی۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ایک بڑا جو جنگی معاملہ اور خونریزی کا معاملہ قریب تھا کہ پیش آ جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی وجہ سے وہ رفع دفع ہوا اور یوں بیت اللہ کی تنصیب ہوئی اور حجر اسود کو بھی اس جگہ پر رکھا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دانش مندی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں۔ اب حجر اسود کا اکثر حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی۔ شروع میں یہ ایک ہی پتھر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفید تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے یہ اترا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ تو شروع میں یہ ایک ہی پتھر تھا، لیکن بعد میں کچھ جو ہے قبائل نے جو عیسائی تھے انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بعد میں جب انہوں نے واپس کیا تو مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا، اور آج یہ 8 ٹکڑوں میں، 8 چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ جنت کا یہ پتھر 8 چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جس کو چاندی کے اس خول کے اندر حکومت نے، گورنمنٹ نے محفوظ کر دیا، اور آج جب بھی بوسہ دیتے ہیں جو لوگ بوسہ دیتے ہیں تو وہ اس اوپر جو اس کی پالش موجود ہے یا اس کے ساتھ جو ہے چیزیں لگی ہوئی ہیں کیمیکل وغیرہ، اس کو ہی بوسہ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو بوسہ دینے کی بھی بڑے فضائل احادیث مبارک کے اندر آتا ہے، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس سے گویا کہ اللہ جل شانہ سے مصافحہ کیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ سے مصافحہ کرنے کے قائم مقام، اس سے بڑی دھکم پہل ہوتی ہے وہاں پر مصافحے کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھائی دھکم پھیل سے گریز کرنا چاہیے۔
اگر دھکے دیے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جاتا تو اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دھکے دینا پڑتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں آج جو حضرات جاگ چکے ہیں وہ ان کے علم میں ہوگا کہ کس قدر جو ہے دھکم پیل ہوتی ہے. وہاں پر ہر ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہوتا، کہتے کہ کوئی عام جو ہم جیسا آدمی بھی وہ آگے نہیں جا سکتا. الحمدللہ 3 سفر ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی سفر میں مجھے موقع نہیں ملا اس سعادت کو حاصل کرنے. ایک دفعہ ہمت کی تھی، کوشش کی تھی، آگے تک گیا کسی طرح، لیکن ایسا لوگوں نے دبایا کہ میرا دم وہیں پر گھٹنے لگا، بڑی مشکلوں سے واپس آ. تو اس کے بعد سے پھر میں نے توبہ کر لی کہ میں نے کہا بھئی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے نصیب میں رکھا تو مل جائے گی، نہیں ہے تو دھکم پیل کے ذریعے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. اور جو صورتحال ہوتی ہے بہرحال اللہ یہ حفاظت کرے، ہمت والے کر لیتے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دھکے دینا، ایذا پہنچانا یہ جائز نہیں، اس کا گناہ کہیں زیادہ سنگین ہے اس سعادت کو حاصل کرنے سے. تو یہ حجر اسود کی تعمیر کا اور بیت اللہ کی جو ہے اس کے اندر حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ تھا جو ہم نے آج کی نشست کے اندر پڑھا ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ پڑھا اس کو یاد رکھنے کی، اس کے مطابق ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے جتنے بھی گوشے آ رہے ہیں وہ سب ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. ان کے مطابق اپنے روز و شب کو بنانا ہے اور اس کے مطابق حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت، بعثت سے پہلے کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے، ایک نظر اس پوری زندگی پر ڈالیں. آپ کی حیات طیبہ جس طرح نبوت کے بعد ہر قسم کے عیب سے، نکتہ چینی سے، ہر قسم کی ایسی بات سے کہ ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی چیزوں سے پاک دامن اور عفیف تھے. نبوت سے پہلے کی بھی آپ کی حیات مبارک ایسی صاف ستھری تھی. اللہ جل شانہ نے فطرتاً آپ کے دل کے اندر جو زمانہ جاہلیت کے اندر طرح طرح کی خرافات پائی جاتی ان سے طبعی طور پر نفرت، انقباض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رکھی. حضور فرمایا کرتے تھے کہ کبھی میں نے لات اور عزیٰ کا نام تک بھی زبان پر نہیں لیا، نہ ان کی قسمیں کھائی. لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے لات اور عزیٰ جو بت تھے ان کے، میں نے کبھی ان کو نہ چھوا، نہیں ان کے نام پر ذبح کیے ہوئے کسی گوشت کو میں نے ہاتھ لگایا، نہیں ان کی جو زمانہ جاہلیت کی جو خرافات پر مبنی تقریبات ہوتی تھی ان میں کبھی میں نے زندگی میں شرکت نہیں کی. اللہ جل شانہ نے فطرتاً میرے دل کے اندر ان چیزوں سے انقباض رکھا. حضور فرماتے تھے کہ صرف 1-2 مرتبہ میرے دل میں اس قسم کا خیال پیش آیا کہ میں کسی محفل کے اندر جو زمانہ جاہلیت کی اس میں شرکت کروں. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس کو میں نے کہا کہ تم میری جگہ بکریاں چراؤ، ذرا میں اس مجلس کے اندر شرکت کرتا ہوں جہاں قصے کہانیاں چل رہی ہیں، جہاں عرب کو جہلا ناچ گانے کی محفل کر لیا کرتے. یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا. حضور فرماتے میں چلا گیا اور ایک جگہ گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، میں وہاں اندر چلا گیا. ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اللہ نے مجھ پر ایسی نیند مسلط کی کہ سورج کی کرنوں نے ہی مجھے بیدار کیا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا چل، من جانب اللہ نیند مسلط ہو. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ میں نے کل والی رات تو میں سو گیا تھا، نیند آ گئی. اگلے دن میں نے پھر ارادہ کیا کہ دوبارہ شرکت کروں. دوبارہ اللہ جل شانہ نے یہی معاملہ کیا کہ گیا ہی تھا کہ بیٹھتے ساتھ ہی مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور جب بیدار ہوا تو سورج کی روشنی اور کرنوں نے مجھے بیدار کیا. مجلس ختم ہو چکی. اس کے بعد حضور فرماتے کبھی دل میں میرا خیال نہیں آیا کہ اس قسم کی کسی تقریب کے اندر شرکت کروں. جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، شرم اور حیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ پتھر اپنے سر پر اٹھا کر لا رہے تھے اور سر پر کچھ بھی موجود نہیں تھا. پتھر آپ کے سر پر پڑ رہا تھا. آپ کے چچا حضرت عباس نے دیکھا تو کہا کہ اپنا تہبند اتار کر سر پر رکھ لو درمیان میں تاکہ اینٹ کے وزن سے آپ کے سر کو تکلیف نہ ہو، اور پھر خود ہی تہبند اتار کر ادھر رکھ دی.
کہتے ہیں کہ اتارنا ہی تھا کہ مجھ پر فوراً غشی طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور اسی حالت میں نے آواز دی کہ میرا تہبند مجھے پہنا۔ تو جب مجھے تہبند پہنایا گیا تو پھر میں ہوش میں آیا، اور اس کے بعد سے کبھی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سطر کو دیکھا نہیں۔ آپ کے چچا نے پوچھا بھائی کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ جیسے ہی میرا تہبند اتارا حضرت عباس نے تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا سفید لباس میں ملبوس شخص مجھے آواز دے رہا ہے کہ محمد اپنے صدر کی حفاظت کرو۔ اس آواز کا سننا تھا کہ میں بے ہوش ہوں، اور پھر میں نے آواز لگائی کہ میرے سطر کی حفاظت کی۔ تو عفت پاک دامنی نبوت سے پہلے بھی تھی۔ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نبوت کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے معصوم، پاک، عفیف، ایسے ہی نبوت سے پہلے بھی اللہ جل شانہ نے ہر قسم کی لغزشوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ جل شانہ ایسے ہی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے نگاہوں کے سامنے سورہ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ کی واقعات موجود۔ یہ بعثت سے قبل تک کی پوری حیات مبارکہ تھی جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد کا جو کل جو سلسلہ ہوگا وہ بعثت اور ابتدائے وحی سے متعلق ہوگا، اور وحی سے متعلق جو تفصیلات، پہلی وحی سے متعلق جو تفصیلات ہوں گی وہ انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔